زیادہ چونکہ آپ کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہے تھکا ہوا ہوں، تھکاوٹ کافی ہے، 3-4 حاضریاں آگے کر کے آیا ہوں۔ انکل وقار نے بڑے پیار سے حکم کیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ تو اس سے پہلے کڑھائی والوں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ تو ہے امیر المومنین کا جشن، جشن سنا نہیں جاتا، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ تو اگر سردی آپ کے ذہنوں پہ زیادہ سوار نہ ہو، آپ تو پھر یہاں کے رہنے والے ہیں، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، اگر ذہنوں پہ سوار ہو تو آپ کو امیر المومنین کی عزت و عظمت کا واسطہ اپنے ہاتھ کھولیں اور جشن منانے کا ماحول بنائیں۔ میں آج دیکھ کے جاؤں گا کہ کڑھائی میں آپ لوگ کیسے جشن مناتے ہیں۔ اس سے پہلے 6 سطریں، چونکہ تھکا ہوا ہوں، اس معیار پہ کیا پتہ نہ پڑھ سکوں، اگر کہیں پہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ذرا میری تائید ہو جائے گی۔ اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات۔ دیکھتا ہوں دوسری سطر پہ کتنے ہاتھ اٹھیں گے اور کتنے نیچے رہ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی تو بڑا لطف آئے گا۔ اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات، قرآن کی ہے گود میں قرآن آج رات۔ جی سلامت رہے، آباد رہے۔ اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات، قرآن کی ہے گود میں قرآن آج رات، بنت اسد خدا کی ہے مہمان آج رات، ہے محو جشن عرش پہ رحمان آج رات۔ اترا حرم کے جوف میں، کڑھائی والوں چھٹی سطر آپ کے حوالے کروں گا اور میں دیکھوں گا بھئی آپ جشن منانے کے ماحول میں ہیں یا نہیں، کیونکہ میں بھی تھکاوٹ ہوئی ہے، میں بھی تھکا ہوں۔ آپ پڑھائیں گے تو میں پڑھ لوں گا، اگر آپ نے کوشش نہ کی تو مجھ سے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات، مولا علی بادشاہ سے مدد مانگ کے یہ 6 سطریں نبھانے لگا ہوں۔ اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات، قرآن کی ہے گود میں قرآن آج رات، بنت اسد خدا کی ہے مہمان آج رات۔ میں ارمان لے کے جاؤں گا، اگر کوئی بندہ سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا، بنت اسد خدا کی ہے مہمان آج رات، ہے محو جشن عرش پہ رحمان آج رات، جشن علی ہے آل محمد کی عید ہے، جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے۔ یہ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہیں، بولتی ہوئی زبانوں کو اپنی امان میں رکھیں۔ یہ تو ذرا میں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ کمال میں یار سماعت، اس ٹائم بھی، اس موسم میں بھی آپ کمال سن رہے ہیں۔ میں تنگ آپ کو نہیں کروں گا زیادہ بھائی، اسی طرح آپ سنتے آئے اور میں نبھاتا چلوں گا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اترا حرم کے جوف میں ایمان آج رات، قرآن کی ہے گود میں قرآن آج رات۔ کو لطف آیا جناب کو؟ ہے بنت اسد خدا کی ہے مہمان آج رات، ہے محو جشن عرش پہ رحمان آج رات، جشن علی ہے آل محمد کی عید ہے، جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے۔ اچھا آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ 13 رجب آتی ہے، سجاوٹ دیکھتی ہیں، اہتمام دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں شیعوں کو پتہ نہیں کیا ہے، ان کو بس ایک ہی بات ملی ہوئی ہے، علی کعبے میں آ گئے، علی کعبے میں آ گئے، علی کعبے میں آ گئے۔ ہر ذاکر ممبر پہ آ کے وہی بول رہا ہے بھئی علی کعبے میں آ گئے، علی کعبے میں آ گئے۔ کون سا پہلے سے طے تھا؟ علی بادشاہ حادثتاً کعبے میں آئے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، حادثتاً کیسے؟ وہ کہتے ہیں بھئی علی بادشاہ کی اماں کعبے کے قریب آئی، یا اچانک زلزلہ ہوا، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، علی بادشاہ کی اماں کو کوئی اور محفوظ جگہ نظر نہیں آئی، انکل جی
دوڑ کے کعبے کے اندر چلی گئی، کعبے کی دیوار بند ہو گئی، علی کا نزول ہو گیا۔ آپ ساتھ نہیں دے رہے میرا۔ علی بادشاہ کی اماں کعبے کے اندر چلی گئی، کعبے کی دیوار بند ہو گئی، اور کیا علی کا نزول ہو گیا۔ تم لوگوں کی خوش فہمی ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جاہلو، علی بادشاہ کی اماں خود نہیں آئی، بلائی گئی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ جو دو چار بندے میری نظر میں علی بادشاہ آپ کے بھی امام ہیں۔ آپ ذرا بولیں گے تب بھی لطف آئے گا۔ علی بادشاہ کی اماں خود نہیں آئی، بلائی گئی ہے۔ کس نے بلائی ہے؟ اپنے تاج محل میں بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ بنت اسد، یا ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی۔ کون سی آواز؟ اب ہر ذاکر کہتے ہیں بھئی آپ چوتھی سطر پہ توجہ رکھیں، میں بھی کہتا ہوں، لیکن یہ جو یہ ربائی میں پڑھنے لگا ہوں یہ کہتا آپ چاروں سطروں پہ توجہ رکھیں۔ لطف نہ آیا؟ میرا گریبان حاضر ہے۔ اپنے تاج محل میں بیٹھی ہوئی تھی، یا ہاتف غیبی سے آواز آئی، کون سی؟ بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے، جی سلامت رہے، آباد رہے۔ بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں۔ بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، یہ بات مجھے گولی کی طرح چھوئے گی۔ بھئی میرے سامعین کو بات سمجھ بھی آ گئی، ان نے اچھے طریقے سے معیار سماعت کے مطابق سماعت بھی کی، اور ان نے پھر بھی مجھے داد نہیں دی۔ اپنے تاج محل میں بیٹھی ہوئی تھی، یار میں انمان لے کے جاؤں گا اگر ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا۔ اپنے تاج محل میں بیٹھی ہوئی تھی، یا ہاتف غیبی سے آواز آئی، بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھے، توجہ با خدا، آپ توجہ رکھیں، انہوں نے میرے بات پڑھنے، بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں، بنت اسد سے کوئی یہ کہتا ہے آج رات خود آؤ گی یا کھانا ہے کعبہ کو بھیج دوں۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، بولتی ہوئی زبانوں کو اپنی امان میں رکھے۔ کچھ طبیعت لگی ہے جناب کی؟ چونکہ حسن بھائی آ گئے، ویسے بھی میں نے زیادہ لمبا پڑھنا ہی نہیں، وہ بھی آ گئے تو میں نے اب اور شارٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے۔ بخدا یہ آپ کا پیار تھا، میں آ گیا، بخدا ہمت نہیں تھی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، کوئی لطف آیا ہے بات کا؟ گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں، بنت اسد سے کوئی یہ کہتا ہے آج رات خود آؤ گی یا